حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ، آپ کسی روگی کا حال پوچھنے کے لیے گئے اور چونکہ مرنے کے نکٹ تھا اس لیے آپ نے اس میں کلمہ پڑھنے کو کہا، لیکن وہ کلمہ پڑھنے کے بدلے میں بار بار 10 اور 11 کہتا رہا۔ پھر جب آپ نے ادھک زور دیا تو اس نے کہا کہ میرے سامنے آگ کا ایک پہاڑ ہے اور جب میں کلمہ پڑھنے کا ارادہ کرتا ہوں تو وہ آگ میری اور جھپٹتی ہے۔ آپ نے جب لوگوں سے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ بیاج بھی لیتا تھا اور کم بھی توڑتا تھا۔ ایک بار بصرہ میں کسی جگہ آگ لگ گئی اور جب آپ اپنی لاٹھی اور جوتے لے کر چھت پر چڑھے تو لوگوں کو ایسی مصیبت میں دیکھا کہ کچھ تو آگ میں جل رہے ہیں اور کود کر نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کچھ اپنا سامان نکالنے کے چکر میں ہے۔ یہ دیکھ کر فرمایا کہ ہلکے پھلکے لوگ تو مکتی پا گئے اور جو بھاری بھرکم لوگ ہلاک ہوئے، اور قیامت کے دن بھی یہی درشیہ ہوگا۔ جن کے پاس سامان میں بچانے کی ضرورت ہوگی وہی جل کے خاک ہوں گے، باقی بھاگ جائیں گے۔ ایک بار جعفر بن سلیمان آپ کے پاس ساتھ حج کے لیے سفر میں تھے اور جس سمے آپ نے لبیک اللہم لبیک پڑھنا شروع کیا تو آپ بے ہوش ہو گئے۔ ہوش میں آنے کے بعد جعفر بن سلیمان نے بے ہوشی کہتے ہیں حاضر ہوں، جیسے کوئی بڑے بزرگ بلائے اور کہیں کسی کا نام لے کے تو جواب دیتے ہیں لبیک۔ لبیک مینس حاضر ہوں، آتا ہوں۔ لبیک اللہم لبیک مطلب میں حاضر ہوں۔ آپ بے ہوش ہو گئے۔ ہوش کے آنے کے بعد جعفر بن سلیمان نے بے ہوشی کا کارن پوچھا تو فرمایا کہ میں اس ڈر سے بے ہوش ہو گیا تھا کہ لا لبیک کی آواز نہ آ جائے۔ تو حاضر ہے کہ نہیں ہے؟ جب آپ ایاکا نعبدو یا ایاکا نستعین پڑھتے تو پریشان ہو کر رونے لگتے اور فرماتے کہ یدی یہ آیت قرآن کی نہ ہوتی تو میں کبھی نہ پڑھتا، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں اور تجھ سے مدد مانگتا ہوں، یدیپی ہم نفس کے ایسے پجاری ہیں کہ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں سے مدد مانگتے ہیں۔ آپ رات میں بالکل آرام نہیں کرتے تھے اور ایک دن جب آپ کی بیٹی نے کہا کہ یدی آپ تھوڑی دیر آرام کریں تو بہتر ہے تو آپ نے فرمایا اے بیٹی، ایک طرف تو میں اللہ کے پرکوپ سے ڈرتا ہوں اور دوسری طرف یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ سکھ سویدھا کی دولت کہیں مجھے سوتا دیکھ کر واپس نہ ہو جائے۔ لوگوں نے جب اس واقعے کا مطلب پوچھا تو فرمایا کہ میں نعمت تو اللہ کی کھاتا ہوں اور آگیا پالن شیطان کا کرتا ہوں۔ پھر فرمایا کہ یدی مسجد کے دروازے پر کوئی یہ آواز لگائے کہ سب لوگوں میں سب سے برا کون ہے تو اسے مجھ سے برا کوئی نہیں ملے گا۔ حضرت عبداللہ نے یہ سن کر فرمایا کہ مالک بن دینار کی مہانتا کا اندازہ ان کے اسی کتھن سے لگایا جا سکتا ہے۔ کبیر صاحب نے بھی کہا ہے برا جو دیکھا کبیر سب سے ہم برے، ہم سے برا نہ کوئی، جو ایسا کر بوجھیا نیت ہمارا سوئے۔ وہی ہمارا دوست ہے جو یہ مانے کہ میرے سے برا کوئی بھی نہیں اور اپنی غلطیوں کو دیکھ کے ان پہ پراشچت کرے تو وہ اس سے بڑا میرا دوست کوئی اور نہیں۔ کسی عورت نے آپ کو دکھاوا کرنے والے کے نام سے آواز دی تو آپ نے فرمایا کہ 20 سال سے کسی نے میرا اصلی نام لے کر نہیں پکارا تھا، لیکن شاباش تو نے اچھی طرح پہچان لیا کہ میں کون ہوں۔ پھر فرمایا کہ جب میں نے اللہ کے بندوں کو اچھی طرح پہچان لیا تو مجھے اس کی کوئی اچھا نہیں رہی کہ مجھے کوئی نیک یا برا کہے، اس لیے کہ میں ہر اچھا یا برا کہنے والے کو اتشیوکتی کرنے والا پایا گیا۔ اتہ لوگ مجھے نیک کہیں یا برا، میں قیامت کے دن ان سے کوئی بدلہ نہیں لوں گا۔ آپ اچھے میں برے ہو اس سے دوسرے کو کیا لینا؟ فرمایا کہ جس سے قیامت کے دن کوئی لابھ حاصل نہ ہو اس کی سنگت سے کیا لابھ، کیونکہ دنیا والے تو فالودہ کی طرح ہیں جو دیکھنے میں خوش رنگ اور لینے میں بے سواد ہوتے ہیں، اور اس دنیا سے اس لیے بچنا بہتر ہے کہ اس میں علماء کو بھی اپنے ادھین کر لیا ہے۔ علماء یعنی پنڈت لوگ۔ فرمائے کہ جو بیکار کی باتیں زیادہ کرتا ہے اور عبادت کم، اس کی آیو الپ ہے، دل اندھا ہے اور آیو ویرتھ ہے، کیونکہ میرے نکٹ نشٹا سے بہتر کوئی عمل نہیں۔
فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی دوارا آدیش دیا کہ فولادی عصا یعنی فولادی لاٹھی لے کر دھرتی پر چلو اور ہر وچتر اور آدھنک وستو کی تلاش کرو، اور اس سمے تک ہماری تتو درشتا و نعمت کو دیکھتے رہو جب تک جوتے گھس نہ جائیں اور لاٹھی ٹوٹ نہیں جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سوجھ بوجھ اور چنتن منن سے کام لینا چاہیے۔ جیسے کہ عربی کا ایک کتھن ہے، دن ایک اجول دلیل ہے اور اس میں نرمی اور دھیما پن کے ساتھ لگے رہو۔ اور تورات میں ہے کہ ہم نے تمہیں اپنا متوالا بنایا پرنتو تم نہ بن سکے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ایشور چاہتا ہے کہ آپ دیوانہ ہو، آپ پاگل ہو، لیکن آپ نہیں بن سکتے۔ کیوں آپ نہیں بننا چاہتے؟ کیوں کہ آپ کا لاجک راستے میں آ جاتا ہے، کیوں آپ کی بدھی بیچ میں آ جاتی ہے، کیونکہ آپ کا جو بھی کچھ ہے وہ۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میں نے آسمانی کتابوں میں دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو 2 ایسی نعمتیں پردان کی ہیں جو جبرائیل اور میکائیل کو بھی نہیں پردان کری ہیں۔ ایک نعمت یہ ہے کہ فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُم، ارتھات تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں، اور دوسری نعمت یہ ہے کہ ادعونی استجیب لکم، یعنی تم مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ فرمایا کہ تورات میں اللہ کا یہ ارشاد میں نے پڑھا ہے کہ اے صدیقین یعنی سچے لوگو، میرے گڑگان سے دنیا میں آرام کے ساتھ جیون بسر کرو، کیونکہ دنیا میں میرے گڑگان بہت بڑی نعمت ہے اور آخرت میں اس سے ادھک ثواب حاصل ہوگا۔ فرمایا کچھ آسمانی کتابوں میں ہے کہ جو دنیا کو پری رکھتا ہے میرا تجھ برتاؤ اس کے ساتھ یہ ہے کہ میں گنگان اور ونتی کی لذت سواد سے اس کو خالی کر دیتا ہوں۔ اور جو ویکتی دنیا کی اچھاؤں کی اور دوڑتا ہے، شیطان اسے دھوکہ دینے کی اس لیے کوشش نہیں کرتا کہ وہ تو سوئم ہی گمراہ ہے، وہ تو خود ہی اندھیرے میں کھو گیا، تو شیطان کا کو اپنی وہ کرے کوشش۔ کہا جاتا ہے کہ کسی نے مرتے سمے آپ سے وصیت کہنے کی اچھا پرگٹ کی تو فرمائے کہ اللہ کے بھاگیہ پر راضی رہ تاکہ تجھ کو قیامت کے دن کی یاتنا سے مکتی مل جائے۔ پھر کسی ویکتی نے اس کے دیہانت کے بعد سپنے میں جب اس کا حال معلوم کیا تو اس نے کہا کہ یدیپی میں بہت بڑا گنہگار ہوں، لیکن کیول اس اچ وچار کے ساتھ میری نجات ہو گئی جو مجھے اللہ کی بندہ نوازی پر تھا۔ کسی بزرگ نے سپنے میں دیکھا کہ آپ کو اور حضرت محمد واسع کو جنت کی اور لے جایا جا رہا ہے۔ اس بزرگ کے دل میں یہ وچار آیا کہ دیکھو مالک بن دینار جنت میں پہلے پہنچتے ہیں یا محمد واسع۔ اتہ یہ دیکھ کر کہ مالک بن دینار کو پہلے جنت میں داخل کیا گیا، بزرگ نے پوچھا کہ محمد واسع تو مالک بن دینار سے کہیں ادھک عامل اور کامل تھے۔ فرشتوں نے جواب دیا کہ یہ تم صحیح کہتے ہو، لیکن محمد واسع کے پاس پہننے کے لیے 2 لباس تھے اور مالک دینار کے پاس 1، اتھا صبر کی وشیشتا مالک کے پاس ادھک ہے، اس لیے پہلے انہیں جنت میں بھیجا گیا۔ مطلب جتنا کم رکھو گے اتنا لسٹ میں نام آگے آئے گا۔